چلتے آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اللہ اللہ آج لوگ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے، ایک دوسرے کے عیبوں کو کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کی غلطی نظر آ جائے اس کی غلطی کو تار تار کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے، اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے، اللہ اکبر، میدان محشر میں پروردگار تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے 4 آدمیوں کے سامنے یا کسی چوراہے پر کسی کو ذلیل کیا، اللہ اکبر، دنیا آپ کو ذلیل کرے گی اور میدان محشر میں بھی آپ ذلیل ہوں گے۔ اللہ اللہ، عیب چھڑانا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ اگر کسی کی غلطی دیکھیں، آپ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں، اللہ اکبر، آپ کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھیں، اللہ اکبر، اس کو سمجھائیں میرے بھائی یہ مت کر، ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ مت کر، یہ قبر میں تجھ کو مہنگا پڑے گا، میدان محشر میں تجھ کو مہنگا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اس کو سمجھائیں اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ کسی کی غلطی کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو، اللہ اکبر، اس کا نام لے لے کر اس کو بدنام مت کرو۔ اللہ اللہ، اپنے بھی گناہوں سے توبہ کرو۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ غلطی جو چھپاتا ہے اور کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اللہ، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک گاؤں تھا، ایک گاؤں کے پاس میں قبرستان تھے، اللہ اللہ، اس قبرستان میں ایک عورت جو تھی، اس کی ایک شوہر سے، اس کے شوہر سے شادی ہوئی، اللہ اکبر، اس عورت کا انتقال ہو گیا کچھ سالوں بعد، بچہ نہیں تھا اس کے کوئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کو قبرستان میں دفنا دیا گیا، اللہ اللہ، اس کی قبر جو تھی وہ روڈ کے پاس تھی، اللہ اللہ، اب اس کی قبر کے درمیان سے، اس کی قبر کے برابر سے ایک ٹرین کی پٹری جاری ہوئی، اس کی قبر کے برابر سے ایک ٹرین کی پٹری جاری ہوئی۔ جب پٹری جانے لگی اور اس جگہ کو کھودا گیا، اس پر کھدائی کی گئی، اللہ اکبر، جب اس پر کھدائی کی گئی اور قبر کو جب کھودا گیا تو قبر میں کوئی کھانکر نہیں موجود تھی، قبر میں ہڈیاں نہیں تھی، قبر میں گلا ہوا کفن نہیں تھا۔ اللہ اللہ، جو کچھ سالوں پہلے عورت کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ سالوں پہلے عورت مر گئی تھی، اسے دفنا دیا گیا تھا، مرنے کے بعد اب اس کی کئی سالوں بعد قبر کھودی گئی، اللہ اللہ، عورت صحیح سلامت ہے، کفن بھی اچھا ہے، کیا ماجرا ہے، لوگ حیرت میں ہیں، کچھ سالوں پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، یہ تو مر گئی تھی، اللہ اکبر، اس کا تو انتقال ہو گیا تھا، اللہ اللہ، یہ تو مر گئی تھی، اب یہ کیسے صحیح ہو گئی، اس کا جسم سلامت کیسے ہے، اس کا جسم سلامت کہتے ہیں، کیسے ہے، وہ کہتے ہیں نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، جو سرکار کا غلام ہوتا ہے اور کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، واقعی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا اس کا جسم سلامت ہے، اس کا کفن سلامت ہے، اس کی ہڈیاں سلامت ہیں، اللہ اللہ، عجیب ماجرا ہے، کئی سالوں پہلے انتقال ہوا، جسم تو گل جانا چاہیے، ہڈیاں تو گل جانا چاہیے، کفن تو گل جانا چاہیے، اللہ اکبر، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت کی اور کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کا آدمی زندہ تھا، اس کا جو شوہر تھا وہ زندہ تھا، کہا چلو اس کے شوہر کے پاس چلتے ہیں، برابر میں گھر تھا، اس کے گھر پر لوگ پہنچے، کہا اے شخص، بتا تو تیری عورت نے ایسا کون سا کام کیا تھا جو اس کا جسم آج تک سلامت ہے، تیری عورت نے ایسا کون سا فعل کیا تھا جو اس کا جسم آج تک سلامت ہے، تیری عورت نے ایسا کون سا نیک کام کر دیا کہ اس کا جسم سلامت ہے، اللہ اکبر، اس نے کہا ہوا کیا بتاؤ تو، کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا کوئی خطا ہو گئی، کیا کوئی لغزش ہو گئی، اللہ اکبر، کیا کوئی خامی ہو گئی، کیا کوئی گناہ ہو گیا، لوگوں نے کہا کان کھول کر سن لے، لوگوں نے کہا شخص کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی حرام کاری نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، بلکہ تیری بیوی کی قبر کے برابر سے ٹرین کی پٹری کو ڈالا جا رہا تھا، اللہ اکبر، وہاں سے ایک روڈ نکالا جا رہا تھا جس پر ٹرین چلتی، اللہ اللہ، جب پٹری کو کھودا گیا اور جب وہاں پر کھدائی شروع کی گئی تو وہاں پر ایک قبر نکلی، بہت پرانی قبر ہے، لیکن اس میں تیری عورت کا جسم سلامت نکلا ہے، تیری عورت کی ہڈیاں سلامت نکلی ہیں، تیری عورت کا جو کفن تھا وہ سلامت نکلا ہے، اللہ اکبر، ہمیں بھی بتا دے اس نے کون سا نیک کام کیا ہے، ہمیں بھی بتا دے اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے، ہمیں بھی بتا دے اس نے کون سا اچھا افعال کیا ہے، اللہ اللہ، میرے پیارے کان کھول کر سننا، اس شخص نے کہا میں نہیں بتا سکتا، وہ شرمندہ ہوا، میں نہیں بتا سکتا، وہ شرمندہ ہوا، کہا ہو سکتا ہے ایک وجہ ہو، لوگوں نے کہا بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، اس نے کہا نہیں بتا سکتا، اللہ اللہ، بات ہی ایسی تھی،
وہ شرما رہا تھا. اس لیے انسان کے اندر اگر کوئی ایسی کمی ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان بتانے سے شرم آئے, اللہ اللہ اس کو شرم آ رہی تھی, اس کے اندر کمی ہی ایسی تھی. اللہ اللہ میری بات کو میری بہنیں بھی سنیں گی, میری مائیں بھی سنیں گی, میرے بڑے بھی سنیں گے, اس لیے میں اس بات کو اشارتاً سمجھا رہا ہوں. اس شخص نے کہا لوگو میں شادی کے لائق نہیں تھا. آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے, اس نے کہا میں شادی کے لائق نہیں تھا, میں کمزور تھا, میں شادی کے لائق نہیں تھا. اللہ اکبر. اس لیے جب میری شادی ہوئی, میری شادی ہونے کے بعد جو پہلی رات تھی, اللہ اللہ جس رات میں دو دلوں کا ملن ہوتا ہے, جس رات میں انسان اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے, اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے, خاندان والوں کو بھول جاتا ہے, دوستوں کو بھول جاتا ہے, احباب و اقارب کو بھول جاتا ہے, جب اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا, اس رات میں صرف اور صرف اپنا محبوب یاد رہتا ہے, اس رات میں صرف اور صرف عاشق کو معشوق, معشوق کو عاشقہ یا عاشق یاد رہتا ہے. اللہ کے اوپر اس کو کچھ نہیں دکھتا. اللہ اللہ ایسی پاک و پوتر صاف و شفاف رات میں, ایسی رحمت و برکت والی رات میں, اللہ اکبر, جس میں دو دلوں کا ملن ہوتا ہے. اللہ اللہ اس مقدس رات میں اس نے کہا جب میری شادی ہوئی اور میری بیوی کمرے میں تھی, میں کمرے میں آیا, آنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی میں شادی کے لائق نہیں, میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی, مجھے مجبوراً شادی کرنا پڑی ماں باپ کی بات مان کے. اللہ اکبر. میں نے اپنی بیوی سے اتنا کہا, میری بیوی خون کا گھونٹ پی پی کر میری بیوی تڑپتی رہی, میری بیوی نے کسی سے یہ بات نہ کہی, کسی سے میرا عیب ظاہر نہ کیا, اور اس نے زندگی گزار دی. اللہ اکبر. وہ روتی تھی میں دیکھتا تھا, لیکن میری بیوی نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا, میری بیوی کے ماتھے پر کبھی کوئی شکایت نہیں آئی. اللہ اکبر. میری بیوی نے میرے گھر والوں سے میری شکایت نہیں کی, کبھی مجھ سے میری شکایت نہیں کی. اللہ اکبر. میری بیوی خوشی کے ساتھ میرے ساتھ رہنے لگی, میرا احترام کرتی, میرا ادب کرتی, میرے سامنے مؤدب رہتی. اللہ اکبر. کبھی میرے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا, کبھی میرے عیب کو گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اللہ اللہ. لیکن زندگی گزارتی رہی, میرے ساتھ خوشی رہتی. اللہ اکبر. میری کوئی اولاد نہیں تھی, اس لیے کہ میں شادی کرنے کے لائق نہیں تھا, میرے والدین نے زبردستی جبرن میری شادی کر دی تھی. اللہ اکبر. جب میری بیوی نے میرا عیب ظاہر نہیں کیا, اے لوگوں باقی تو میں کچھ نہیں جان سکتا, قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں, یہ مقدس اور یہ نیک کام اس میری بیوی نے کیا تھا کہ میرے عیب کو لوگوں سے چھپایا تھا, میرے عیب کو ظاہر نہ کیا تھا, میرے عیب کو لوگوں کو نہ بتایا تھا. اللہ اکبر. کچھ ہو یا نہ ہو, یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج اس کا کفن میلا نہیں, اس عیب کو چھپانے کی وجہ ہے, اس عیب کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ ہے, اس عیب کو لوگوں کے درمیان ظاہر نہ کرنے کی وجہ ہے کہ آج میری بیوی کا کفن سلامت ہے, بدن سلامت ہے, اس کی ہڈیاں سلامت. ورنہ آج اعمال تو ہمارے ایسے ہو گئے کہ آج شادی ہونے کے بعد صحیح طریقے سے ہاتھوں کی مہندیاں نہیں چھوٹتی, مہندیوں کا کلر پھیکا نہیں پڑتا کہ لوگ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کی, ایک دوسرے کے عیب جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آج ہمارے حالات کیا ہیں, ہم مذاق بناتے ہیں ایک دوسرے کا, لوگوں کے عیب سر عام ظاہر کرتے ہیں. یاد رکھو, اگر تم نے کسی کا عیب چھپایا, یقیناً پروردگار میدان محشر میں تمہارا عیب چھپا دے, ورنہ وہ تپتی ہوئی ریت, وہ نفسی کا عالم. یاد رکھیں, وہاں پر آپ سوچیں کہ آپ کا عیب چھپ جائے گا, تو وہاں پر یا دنیا میں آپ کچھ بھی چھپا لیں, چار دیواری کے اندر آپ زنا کر لیں, آپ شراب کے جام اڑا لیں, آپ حرام کاریاں کر لیں, آپ مکاریاں کر لیں, لیکن میرے پیارے ایک بات یاد رکھنا, آج آپ کسی سے بھی چھپا سکتے ہو. گناہ کریں, باپ سے چھپ جائے گا, ماں سے چھپ جائے گا, بیوی سے چھپ جائے گا, دوست سے چھپ جائے گا, پڑوسی سے چھپ جائے گا, مولوی سے چھپ جائے گا, نقیب سے چھپ جائے گا, خطیب سے چھپ جائے گا, شاعر سے چھپ جائے گا, امام سے چھپ جائے گا. یاد رکھو, بڑوں سے چھپ جائے گا, چھوٹوں سے چھپ جائے گا, دوستوں سے چھپ جائے گا, لیکن ایک ایسی ذات ہے جس سے کچھ نہیں چھپ سکتا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن میرا رب ضرور دیکھتا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. یاد رکھیں, غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اللہ اکبر.
غوث پاک کا یہ فرمان ہے اور رسول پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی سامنے ہو. اللہ اکبر. پتہ چل گیا بغداد کا غوث اعظم، بغداد کا عبد القادر، نبی ولیوں کا ولی، ولیوں کا سردار، سلطان الاولیاء، ولیوں کا تاجدار، ولیوں کا آقا. غوث پاک فرمائے کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو ہاتھ کی ہتھیلی پر جب رائی کا دانہ ہوگا تو جس جگہ رائی کا دانہ موجود ہوگا وہ جگہ چھپی ہوئی ہوگی، وہ جگہ چھپی ہوئی ہوگی. مطلب پتہ چل گیا غوث پاک سے بھی کچھ پوشیدہ ہے، غوث پاک سے بھی چھپا ہوا ہے. اس لیے غوث پاک نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر رائی کا دانہ جو ہے، اللہ اکبر، اس سے جو جگہ چھپی ہوئی ہے غوث پاک اس کو نہیں دیکھتے، باقی پوری ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی سامنے ہو، رائی کا دانہ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، ہتھیلی سامنے ہو. غوث پاک دیکھیں، غوث پاک فرمائیں رائی کا دانہ سامنے ہو، دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں. مطلب غوث پاک سے جو رائی کے دانے کی جگہ ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی فرمائیں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اللہ اللہ. جب غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح دیکھیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اور میرے آقا اس طرح دیکھیں اللہ اکبر کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی آقا کے سامنے. بتاؤ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، اللہ اکبر، جو جبار ہے. اللہ اللہ. جس پروردگار کی شان نرالی ہے، جس نے 18,000 عالم کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، جو اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل کا پیدا کرنے والا، جس نے آدم کو پیدا کیا، جس نے شیش کو پیدا کیا، جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جس نے موسیٰ کو پیدا کیا، جس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اپنے مصطفیٰ کی خاطر، اپنے پیارے کی خاطر. اللہ اکبر. جس پروردگار کی شان نرالی ہے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. صرف اس کی عبادت دنیا کرتی ہے، اس کے آگے سجدہ کرتی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ جو جس کی شان سب سے نرالی ہو، جس نے دنیا کو، جس نے کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا ہو، جب ہمارے آقا کا یہ عالم ہے، جب ہمارے غوث کا یہ عالم ہے، تو پروردگار کا عالم کیا ہو. یاد رکھیں کوئی بھی چیز آپ چھپا سکتے ہو کسی سے بھی، لیکن پروردگار سے کچھ نہیں چھپا سکتے. لوگوں کے عیب چھپاؤ، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، ان کا نام لے کر ان کو ذلیل نہ کرو. ہاں اگر وہ گناہ کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ. اللہ اکبر. لیکن کسی گناہ کو لے کر ان کا مذاق مت کرو، کسی گناہ کو لے کر ان کی مذاق مت بناؤ. یاد رکھیں اگر آپ نے اس کا دل دکھا دیا، اگر آپ نے کسی مومن کا دل دکھایا، یقیناً آپ رسول پاک کا دل دکھائیں گے. کسی کے دل پر چوٹ مت پہنچاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ.